واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 63 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک جگہ سے محافظوں کی ایک پارٹی کو چیخیں سنائی دیں اور یہ ایک الفاظ بھی سنائی دیے کہ میں ہرکل کا خون پینے جا رہی ہوں۔ محافظوں کی اس پارٹی نے ایک اور پارٹی کو بھی بلایا اور اس طرح یہ 12-14 محافظ اکٹھا ہو گئے۔ وہ پھیل کر آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے ایک ذرا زیادہ عمر کے محافظ کو اسلامی اصولوں کے تحت اپنا امیر یعنی کمانڈر بنا لیا تھا۔ اس کمانڈر نے کہا کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو اور کسی نہ کسی آیت قرآنی کا ورد دل ہی دل میں کرتے جائیں۔ کمانڈر کی ہدایت کے مطابق وہ محاصرے کی صورت میں بڑھتے گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بد روح کی چیخ و پکار سنائی دیتی جو معلوم ہوتا تھا کہ وہ دور ہٹتی جا رہی ہے۔ آخر انہیں وہ نظر آ گئی۔ محافظوں نے اسے اسی حال حلیے میں دیکھا جو انہوں نے متعدد بار سنا تھا۔ محافظ نیم دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ الٹے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ تم چڑیل یا بدرو ہو تو فوراً غائب ہو جاؤ، کمانڈر نے کہا اور اپنی برچی ہاتھ میں یوں تولی جیسے اس پر برچی پھینکے گا۔ اس نے کہا اگر انسان ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور تمہارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہم تم سے ڈر نہیں رہے، تم ہم سے نہ ڈرو۔ مجھے ہرکل تک پہنچا دو۔ وہ جو کوئی بھی تھی بولی ہرکل نے میرا خون بہایا ہے، میں اس کا خون پینے جا رہی ہوں۔ ہم تمہیں ہرکل تک پہنچا دیں گے، کمانڈر نے کہا۔ تم جانتی ہو ہرکل ہمارا دشمن ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ وہ قتل ہو جائے۔ ہم تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجیں گے، تم محفوظ بھی رہو گی اور ہمارا آدمی تمہارا کام بھی کر دے گا۔ کمانڈر گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف گیا۔ اس نے برچی اپنے ہاتھ میں تیار رکھی۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کمانڈر نے شفقت اور پیار کی اور اس کی ہم خیالی کی باتیں جاری رکھی اور اس تک پہنچ گیا۔ اسے بازو سے پکڑا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ اور عزت و آبرو کے ساتھ ہمارے ہاں چلو۔ لڑکی بغیر مزاحمت کے بڑے آرام سے کمانڈر کے ساتھ چل پڑی۔ اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر کمانڈر نے لڑکی کے بغلوں میں ہاتھ رکھا اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور گھوڑے کے آگے آگے پیدل چلنے لگا۔ تمام محافظ گھوڑے پر سوار تھے۔ واپسی کے وقت وہ لڑکی کو ہی دیکھتے رہے۔ ان کی نظریں لڑکی سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی ابھی غائب ہو جائے گی، لیکن سالار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ لڑکی غائب نہ ہوئی۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ سالار اپنے محافظوں کا انتظار بڑی ہی بے تابی سے کر رہا تھا۔ غالباً اسے بھی یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ لڑکی کوئی جن بھوت یا بدرو ہوئی تو وہ محافظوں کو نقصان پہنچائے گی اور ہو سکتا ہے نقصان پہنچا بھی چکی ہو۔ اتنے میں سالار کو دربار نے اطلاع دی کہ محافظ ایک لڑکی کو لائے ہیں۔ سالار تو جیسے حیرت سے بدک گیا ہو۔ اس کے کہنے پر محافظ دستے کا کمانڈر لڑکی کو سالار کے کمرے میں لے گیا۔ صرف محافظ کو سالار کے کمرے میں لے جایا گیا جو لڑکی کو لایا تھا۔ سالار کے گھر کے باہر بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ شہر کے جو آدمی سالار کے پاس یہ درخواست لے کر آئے تھے کہ اس بدروح یا چڑیل کا کچھ کیا جائے، انہوں نے شہر میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ سالار نے اپنے محافظوں کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس خبر پر ہی لوگ پہلے ہی وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سالار کو بتایا گیا کہ لوگ باہر یہ دیکھنے کے لیے دیر سے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ محافظ کیا کر کے آتے ہیں یا ان پر کیا گزرتی ہے۔ سالار نے لڑکی کو دیکھ لیا تھا جس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ تو انسان ہے۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں سے چند ایک معزز اور نمائندہ قسم کے آدمیوں کو اندر بلایا جائے تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ 10-12 آدمی اندر آ گئے اور سالار نے انہیں بٹھا لیا۔ سب کی نظریں لڑکی پر لگی ہوئی تھی اور لڑکی یوں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ اتنے سارے آدمیوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ میرا نام یوکلس ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں خسر پھسر ہوئی اور ایک نے کہا کہ یہ تو مردانہ نام ہے اور ایسے نام رومیوں کے ہوتے ہیں۔ میں یوکلس ہوں، لڑکی نے کہا، اور یوکلس روزی ہے۔ یوکلس زندہ ہے اور روزی قتل ہو گئی ہے۔ روزی کو کس نے قتل کیا ہے؟ سالار نے پوچھا۔ ہرکل نے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ہرکل کو قتل کرنے جا رہی ہوں اور میں اس کا خون پیوں
پیوں گی، تم میں سے کوئی آدمی مجھے اس راستے پر ڈال دے جو مجھے ہرکل تک پہنچا دے۔ کیا تم اپنی روح ہو؟ سالار نے پوچھا، یا اپنا جسم ہو؟ میری روح یوکلس ہے، لڑکی نے کہا۔ یوکلس کی روح مجھ میں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں سے آئی ہے تو وہ کچھ بھی نہ بتا سکی۔ اس نے کچھ نہ کچھ جواب تو دیے لیکن وہ بے معنی اور ناقابل فہم تھے۔ سالار سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ وہ حلب کی روزی تھی جسے یوکلس کے ساتھ والہانہ محبت تھی اور یوکلس دل میں اس کی محبت بسائے ہوئے تھا۔ یوکلس حلب کے محاصرے میں مارا گیا تھا اور روزی نے اس کی لاش اس وقت دیکھی تھی جب شارینہ یوکلس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت یوکلس زندہ تھا۔ اس نے شارینہ اور روزی کے ہاتھوں میں جان دی تھی۔ پھر روزی یوکلس کی ماں لیزا کی لاش پر گئی اور اس کا جو رد عمل تھا وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ روزی کی ماں وہیں آ گئی تھی اور روزی باہر نکلی اور دوڑ پڑی۔ اس کی ماں اس کے پیچھے گئی تھی لیکن روزی کو جیسے زمین نے نگل لیا تھا۔ وہ اتنی تیز بھاگی تھی کہ ماں اس تک نہ پہنچ سکی، نہ دیکھ سکی کہ وہ گئی کس طرف ہے۔ یوکلس نے اسے بتا دیا تھا کہ ہرکل اور اس کا بیٹا قسطنطین اسے قتل کروانا چاہتے تھے لیکن اسے پتا چل گیا اور اس کی ماں جرنیل انتونیس کے ساتھ اسے یہاں لے آئی۔ ہرکل کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یوکلس اور اس کی بیوی لیزا کہاں چلے گئے ہیں۔ روزی نے یوکلس کی خون آلود لاش دیکھی تو صدمے نے اس کے دماغ کی بنیادوں تک کو ہلا کر رکھ دیا اور یہ خیال اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یوکلس کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہرکل نے قتل کروایا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ انطاکیہ سے بڑی کشتیاں اور جہاز مصر جایا کرتے ہیں اور ہرکل مصر چلا گیا ہے۔ وہ یوکلس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے چل پڑی تھی۔ 45 میلوں کا فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ نہ تھا۔ وہ عام راستے سے ہٹ کر جنگلوں میں سے گزرتی جا رہی تھی تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے کیونکہ اس کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا تھا۔ اس لیے جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکتی اور چیختی چلاتی انطاکیہ تک پہنچی۔ سالار کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ اس کے پاس اس لڑکی کے پاگل پن کا کوئی علاج نہیں تھا اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجاہدین اسلام کے لشکر کا سالار لڑکی کو پاگل سمجھ کر اسے گھر سے نکال دیتا۔ لڑکی کو سب کے سامنے لے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اس خوف و ہراس سے نجات مل گئی کہ یہ کوئی چڑیل یا بدروح یا جنات میں سے ہے۔ اگر وہ اتنا ہی بتا دیتی کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں سے آئی ہے تو سالار اسے وہاں بھیج دیتا اور وہ اپنے گھر پہنچا دی جاتی۔ اگر مسلمان سالار کی جگہ کوئی رومی جرنیل ہوتا تو لڑکی کو پاگل قرار دے کر قتل کروا دیتا اور اس کی لاش جنگل میں پھینک دی جاتی تھی، لیکن وہاں کسی سالار اور کسی جرنیل کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ وہاں اب اللہ کی حکمرانی تھی اور اللہ کے دین کے احکام کی پیروی لازم تھی۔ سالار روزی کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اسے مستورات کے حوالے کر کے کہا کہ اسے نہلائیں اور اچھے کپڑے پہنائیں اور پھر اسے کھانا کھلائیں۔ واپس آ کر سالار ان لوگوں میں بیٹھ گیا جو اس کے ملاقات والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے مشورہ دیں، سالار نے حاضرین سے کہا۔ میں اس لڑکی کو گھر بھی نہیں رکھ سکتا اور اس حالت میں گھر سے نکال بھی نہیں سکتا۔ اس کی دیکھ بھال اور اس کی آبرو کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اسے کسی مخلص اور درد مند آدمی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو اسے اپنے گھر میں رکھے۔ میرا طبیب اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے اور یہ بتا دے کہ یہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں کی رہنے والی ہے۔ سب پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پاگل لڑکی کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہیں۔ وہاں سب سے پیچھے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں سرگوشیوں میں صلاح مشورہ کیا۔ امیر انطاکیہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم 3 آدمی مصر سے آئے تھے اور اپنا کام کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہاں سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بدروح کو پکڑ کر لائے ہیں۔ ہم نے اسے دیکھنے کے لیے رک گئے اور اب پتہ چلا کہ یہ بدروح نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں، کسی عیسائی قبیلے کی ہے۔ ہم قبطی عیسائی ہیں۔ اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو ہم اس لڑکی کو ساتھ لے جائیں گے، اس کا علاج بھی کرائیں گے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئی اور اس نے واپس آنا چاہا ہم اسے اس کے گھر چھوڑ آئیں گے، اور اگر یہ شادی پر رضامند ہو گئی تو اس کی کسی کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ لڑکی نوجوان ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ یقیناً عیسائی ہے اور ہم بھی عیسائی ہیں، اس لیے یہ ہمارے ہی سپرد کی جائے تو ہم پوری ہمدردی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ حاضرین مجلس میں سے 3-4 آوازیں اس شخص کی تائید اور حمایت میں اٹھی اور آخر سالار نے فیصلہ دے دیا کہ لڑکی ان کے حوالے کر دی جائے۔ اگر لڑکی نے تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ سالار نے پوچھا۔ امیر انطاکیہ اس آدمی نے
کہا لڑکی کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں، اس کے دماغ میں یہی خبت بیٹھ گیا ہے کہ یہ ہرقل کو قتل کرنے جا رہی ہے۔ میں اسے کہوں گا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور ہم دونوں مل کر ہرقل کو قتل کریں گے۔ اس کی اس بات کو سب نے سراہا اور اس بات سے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ آدمی کچھ اچھی حیثیت والا اور عقل و دانش والا ہے۔ لڑکی جب بلانے پر واپس سالار کے ملاقاتی کمرے میں آئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسے نہلایا گیا، کھانا کھلایا گیا اور اچھا لباس پہنایا گیا تو وہ اتنی حسین تھی کہ سب حیرت زدگی کے عالم میں چلے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ سالار نے اسے کہا کہ اس نے اس کے لیے 3 آدمی تیار کر لیے ہیں جو اسے ساتھ لے جائیں گے اور ہرقل کے قتل میں ساتھ ہوں گے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ اسے ساتھ لے جانے والے آدمی نے بڑے پیار اعتماد سے باتیں کی تو لڑکی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ سالار نے آخری فیصلہ یہ سنایا کہ آج رات لڑکی اس کے گھر کی مستورات کے پاس مہمان رہے گی اور کل فجر کی نماز کے فوراً بعد ان 3 آدمیوں کے سپرد کر دی جائے گی اور یہ آدمی اس وقت مصر کو روانہ ہو جائیں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو، قسط نمبر 64 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔